ہمارے پاس کچھ سوالات متع کے حوالے سے تھے اور بھائیوں نے بتایا کہ رات ایک گفتگو متع کے جواز میں گفتگو کی گئی اور اس میں خاص طور پہ اس آیت کو موضوع سخن بنایا گیا اور یہ 5واں پارہ یہاں پر شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں انہوں نے کہا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ اس میں ناظرین کرام سادہ سی بات ہے، جو صاحبان علم ہے یا عام مسلمان اگر قرآن پاک کھولیں تو اس کی جو جہاں پر چوتھا پارہ ختم ہو رہا ہے آیت نمبر 23 ہے، وہاں پر ان عورتوں کا تذکرہ ہے جن سے نکاح کرنا منع ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، یہ پوری تفصیل ہے کہ وہ کون کون سی خواتین ہیں جن سے نکاح کرنا منع ہے۔ یہ بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں، اور اس آیت کی آگے کی بنیاد پر جو حضرات جواز متع لاتے ہیں ان کے اعتبار سے میں عرض کر رہا ہوں، یہ جو آیت نمبر 23 ہے یہ حرام کر رہی ہے خواتین کو کہ ان کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، یہ تم پر حرام کر دی گئی۔ مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، بھتیجیاں ہیں، بھانجیاں ہیں، وہ مائیں جن کا تم نے دودھ پیا ہے، یہ ساری آگے تفصیل ہے آیت نمبر 23 میں، اور اس سے پیچھے بھی آپ دیکھ لیجئے گا تو یہ موضوع چل رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ڈیٹیل ہے ان خواتین کی، ان عورتوں کی جن سے نکاح منع ہے۔ تو کیا یہ نکاح ان کے ساتھ وقتی طور پر ہے، منع ہے کہ ٹیمپریری آپ 2 3 4 دن نہیں کر سکتے؟ جواب ہوگا یہ دائمی نکاح منع ہے۔ یہاں پہ ان کے ساتھ آپ ہمیشہ دائمی جو ہے، تو اس میں ڈیٹیل ہے ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ نکاح نہیں کر سکتے، لیکن یہ ٹیمپریری نہیں ہے، یہ پرماننٹ ہے کہ ان کے ساتھ آپ۔ اب آئیے اس سے اگلی آیت جو آیت نمبر 24 ہے، جس کو بنیاد بنا کر اور تے میم عین جو ہے اس کی بنیاد پر وہ جو مادہ ہے اس سے وہ اپنا جواز متع کا نکالتے ہیں۔ تو یہاں 2 الفاظ وہ رات کو بھول گئے تھے قرآن کی آیت میں، صرف فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید فرماتا ہے کہ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ۔ یہاں پر محسنین کا معنی یہ پاک دامن بنتے ہوئے، غیر مصافحین نہ کہ زناکار بنتے ہوئے۔ نکاح کا مقصد فقط اپنی خواہش نفس کو پورا کرنا نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے جو ڈالا جا رہا ہے۔ نکاح سنت انبیاء ہے، سنت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیا یہ نکاح فقط جنسی خواہش کی تکمیل ہے؟ یہ تو ایک یونٹ ہے کسی کمیونٹی کا، کسی سوسائٹی کا، کسی معاشرے کا۔ اس اکائی کی بنیاد پر پورا معاشرہ ترتیب دیا چلا جائے گا۔ آپ جس راستے پر قوم کو لے جا رہے ہیں ذرا غور سے دیکھیے کہ قرآن کے یہ 2 الفاظ محسنین غیر مصافحین، تم پاک دامن بنتے ہوئے نہ کہ زناکار بنتے ہوئے۔ مروجہ جو متع ہے، جو گواہ کی بھی ضرورت نہیں، لڑکی بیٹھے لڑکا بیٹھے 2 اکٹھے بیٹھ جائیں، گواہ کی بھی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک مال مقرر کر لے، نہ ماں کو خبر، نہ باپ کو خبر، نہ رشتہ داروں کو خبر، اور وہ نکاح کر لیں۔ یہ کون سا راستہ آپ کھولنے چلے جا رہے ہیں؟ قرآن مجید کی یہ آیت چونکہ پہلے دائمی ان عورتوں کا ذکر ہے جن سے آپ ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں کر سکتے، اگلی آیت میں جہاں نکاح کرنے کا حکم ہے اور محسنین غیر مصافحین کا تذکرہ ہے، یہ خوبیاں ہیں ان مردوں کے اندر جو نکاح کر رہے ہیں۔ 2 دن کا نکاح، 1 گھنٹے کا نکاح، 2 گھنٹے کا نکاح، یہ کیسا نکاح ہوگا؟ اس سے کیا آگے معاشرہ جو ہے وہ لیا جائے گا؟ اور آج کہا جاتا ہے کہ جی آتے ہیں جہاں پر نوجوان تو ان کی یہاں پر ان کے جذبات ہوتے ہیں، تو جو بیویاں پاکستان میں بیٹھی ہیں، انڈیا میں بیٹھی ہیں، بنگلہ دیش میں بیٹھی ہیں، ان بیچاریوں کو کیا قصور ہے؟ یہاں آ کر وہ تو نکاح کر لیں اور ٹیمپریری نکاح کریں، کیا ان کے خواہشات، ان کے جذبات نہیں ہیں؟ اس اعتبار سے ناظرین کرام، اس قرآن مجید کی بنیاد پر متع کو ثابت کرنا
یہ قطن نہیں. اور مفتی صاحب نے ابتدا میں ہی تفسیر کبیر کے حوالے سے آپ نے بیان فرما دیا کہ اس میں قطن تفسیر کبیر میں وہ بات نہیں ہے جو بات بتائی گئی ہے. ابھی ہمارے پاس ٹائم ختم ہوا چاہتا ہے، لیکن آخر میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب اپنے آخری کلمات سے نوازیں اور اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو ختم کرتے ہیں. جی مفتی صاحب. حضرت شاہ صاحب متع کے بارے میں کہ متع جو ہے یہ حرام ہے، جی میں ایک دو باتیں بتا دیتا ہوں آخر میں. ضرور. یہ کتاب میرے پاس موجود ہے جناب، کہ اس میں بہت پیاری روایت ہے جس کے راویہ ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح. آپ فرماتے ہیں یہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. ٹھیک ہے. 3 دن کے لیے متع جائز ہوا، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے اسے حرام کر دیا گیا. ٹھیک ہے. اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راویہ اور روایت آ رہی ہے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطہ سے. صحیح. آپ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن متعۃ النساء یوم خیبر، ٹھیک. کہ خیبر کے موقع پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ متع کرنے سے منع کر دیا. ٹھیک ہے. اور یہ حدیث ایک نہیں کئی کتابوں میں موجود ہے. حدیث کی ایک کتاب ہو نا. صحیح. تو جب حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بیان کر رہے ہیں، اب جو لوگ جائز کہتے ہیں ان کو خود سمجھ لینا چاہیے اس بات کو. اسی طرح یہ آگے جناب امام نووی نے شرح مسلم میں واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ جائز ہوا، ثم نسخ الی یوم القیامہ، قیامت تک اسے کیا کر دیا گیا؟ منع کر دیا گیا. منع کر دیا گیا. صحیح. تو لہٰذا یہ ایک حرام ہے، اب جو کرے گا وہ زنا شمار ہوگا. بہت شکریہ علامہ مفتی یار محمد خان قادری صاحب. محترم ناظرین کرام، آپ نے آج کا ہمارا پروگرام سماعت کیا. الحمدللہ مقصد یہ ہے کہ آپ کی رہنمائی کی جائے اور کتاب و سنت کی روشنی میں صحابہ کرام کے اقوال، ائمہ اہل بیت کے اقوال، ائمہ اربعہ کے اقوال اور جتنے بھی صاحبان علم و دانش ہیں ان کی فکر آپ تک پہنچائی جائے. ہمارا کام ہے بتانا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے. ہمارا کام ہے پہنچا دینا، اور جو بات عقل کو لگے، دل کو لگے، چونکہ کافی اس متع پر زور دیا گیا تو ہم نے آج کوشش کی کہ اس حوالے سے آپ کو بتایا جائے. اور اس سے معاشرتی بگاڑ کتنا پیدا ہوتا ہے، معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. اسلام کے اندر مختلف ادوار تھے، ان ادوار کے چلتے چلتے پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب دین مکمل ہو گیا، نہ اس میں کوئی اضافہ کر سکتا ہے نہ کوئی کمی کر سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہ تو دین بنا سکتے ہیں نہ دین میں کمی کر سکتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے فرمودات تھے، وہ یاد کروا دیتے تھے، بتاتے تھے، ان پر عمل کرواتے تھے. اتنا ہی کام تھا ان کا، دین بنانا. ما آتاکم الرسول فخذوہ ما نہاکم عنہ فانتہوا. اسی پر صحابہ کرام عمل پیرا تھے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر. اور تکبیر ٹی وی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. ہمارے وہ احباب جو کنٹرول روم میں اس وقت ہمارے ساتھ معاونت کر رہے ہیں، اس ٹی وی کے لیے